یہ ہم سب کی بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ایک ایسے اجلاس میں شریک ہیں جو انشاءاللہ ہماری مغفرت اور بخشش کا سامان بن جائے گا۔ بڑے بڑے حضرات، ہمارے اکابر، ہمارے شیوخ، وقت کے اولیاء اللہ سٹیج پر تشریف فرما ہیں اور تقریباً ہر اجلاس میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ حضرات ان کی زیارت کرتے ہیں۔ اس کانفرنس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس کانفرنس کا لیے ملک کے تمام اہل ایمان جن اکابر کی زیارتوں کے لیے ترستے ہیں اور لوگوں کو ان اکابر کا انتظار ہوتا ہے، ان اکابر کو اس کانفرنس کا انتظار ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ہم ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، خصوصاً ہمارے استاد جی دامت برکاتہ العالیہ۔ میں نے حضرت کو تکلیف دی اور حضرت نے شفقت فرماتے ہوئے میری بائیں طرف حضرت بیٹھے ہوئے۔ ہونا تو چاہیے کہ دائیں طرف ہونا جی، لیکن بائیں طرف کیوں بٹھایا، کیوں عرض کیا؟ بیت اللہ کا جب طواف کرتے ہیں نا تو دائیں طرف سے کرتے ہیں کہ بائیں طرف سے کرتے ہیں؟ الٹا طواف کرتے ہیں۔ شریعت میں ہر کام کے لیے حکم ہے دائیں طرف، اور خود طواف کا حکم دیا کہ ایسے بائیں طرف سے شروع کرو۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ جب حاجی یا معتمر طواف کرتا ہے نا تو وہ بیت اللہ کے ایسے جب بائیں طرف سے گھومتا ہے نا تو اس کا دل بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور بیت اللہ جو محبت انوار الہیہ ہے نا، اس سے جب انوار الہی نکلتے ہیں تو حاجی کے دل پر، کیونکہ اس کا دل بائیں طرف ہوتا ہے تو اس پر اس کے براہ راست اثرات پڑتے ہیں۔ تو میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ادھر تشریف فرما ہوں تاکہ ہمارے قلب سیاہ پر کوئی انوارات ہو جائیں، کچھ روشنی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میری جب بھی حضرت کے یہاں حاضری ہوتی ہے تو میں یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت آپ دعائیں تو فرماتے ہیں نا، فرماتے ہیں، فرماتے رہیں گے، ٹھیک ہے چلو، لیکن آج ہمارے ساتھ وعدہ کریں
میں نے کہا حضرت آج آپ ہمارے ساتھ وعدہ کریں، جب آپ کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گے نا تو ہمارے بغیر نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے حضرت؟ نہیں وعدہ اللہ پاک اللہ میرے ہر کے صدقے میں اللہ ہم خاتمہ ایمان پر فرماد ہے، سبھی اکٹھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ الحمدللہ والشکر للہ۔ یہ ہماری کانفرنس کامیاب ہو گئی ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہم جو کچھ کرتے ہیں بھائی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو دو بہت بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک قرآن و مجید اور دوسرا صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنا کلام بھی ہمیں عطا فرمایا اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں عطا فرمایا۔ کبھی آپ یہ سوچو نا کہ اس دور میں ہم اپنے کو ان اکابر کے قدموں میں بیٹھ کر کتنا خوش قسمت سمجھتے ہیں، تو جو ان سے پہلے گزر گئے جن کا تعلق ان کے ساتھ تھا وہ کتنے خوش قسمت تھے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، شیخ التفسیر قطب زمان حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، یہ کوئی معمولی شخصیات تھی جن لوگوں کا ان کے ساتھ تعلق تھا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ اپنے کو کتنا خوش قسمت سمجھتے تھے۔ پھر اس طرح اس امت میں پیچھے چلتے جاؤ چلتے جاؤ، پھر ائمہ محدثین امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ترمذی رحمت اللہ علیہم، وہ کیسے لوگ تھے جو ان کے قدموں میں بیٹھے، وہ کیسے آسمان علم و ہدایت کے آفتاب و مہتاب بن کر کے چمکے۔ پھر آگے چلے جاؤ، ائمہ اربع، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم، وہ کیسے لوگ تھے، ان کے قدموں میں بیٹھنے والے کیسے تھے۔ پھر اور آگے چلے جاؤ، پھر وہ ابو بکر عمر عثمان علی کیسے تھے جو امام الانبیاء کے قدموں میں بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمتیں دی ہیں، اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اپنے اپنے وقت میں اللہ کا پیغام پہنچایا، پھر دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے شاگرد، ان کے صحابہ، وہ بھی ان کا نام، ان کا کام وہ باقی نہ رہا، کیونکہ اس کے بعد دوسرے نبی نے آنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو صاحب کتاب نبی تھے، تفصیل کا وقت نہیں، لیکن جب آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے آپ کو جماعت ہی ایسی دی ہے کہ انہوں نے آگے دین اسلام کو ایسا پہنچایا کہ کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ حضرات صحابہ کرام اور خصوصاً خلفاء راشدین کا وجود یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ جب یہ لوگ تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین، اسلام، شریعت، جو مذہب ان کو عطا فرمایا، انہوں نے اس کو پورے طور پر قبول کیا، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑی تو قربانیاں دی، جہاد کیا، بچے قربان کیے، مال و دولت قربان کیا، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ پھر اللہ نے انہی کے وسیلے سے وہ دین آگے چلتے 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 آج ہم تک پہنچا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو، نام کو، انعام کو، پیغام کو باقی رکھا، اللہ نے حضور کے صحابہ کو بھی باقی رکھا رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے دل میں، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا بھائی؟ بولو، میں تم سے پوچھتا ہوں، حدیث ہے نا؟ صحیح حدیث۔ اب آپ نے سن لی، میں نے بیان کر دی، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے بھی دین سنا، قرآن اور حدیث صحابہ نے بھی سنا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا عرض کیا جب حضور نے فرمایا نا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، ماں باپ سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل کی طرف توجہ کی، سمجھ گئے حضور سے آگے میرے ماں باپ نہیں، یہ دل میں آ گئی۔ وَوَلَدِهِ، اولاد، میری اولاد مجھے اپنے محبوب سے زیادہ پیاری نہیں، قربان کر دوں گا۔ دونوں باتیں ہو گئی۔ تیسری وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تمام دنیا کے لوگوں سے، اپنے قبیلے سے، اپنی قوم سے، اپنے عزیزوں سے سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ سیدنا عمر فاروق نے اپنے دل کی طرف دیکھا، سمجھے میں سب کو رگڑ دوں گا حضور کے مقابلے میں۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، ویسے مگر ایک بات رہ گئی بھائی، ماں باپ بھی ہو گئے، اولاد بھی ہو گئی، سارے لوگ بھی ہو گئے، ایک گل باقی رہ گئی، کیڑی والا؟ نہیں حضرات، یہ تو ہمارے انہی کا سبق دہرا رہے ہیں، آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بولو کون سی؟ ماشاءاللہ اپنی جان باقی رہ گئی، اپنی جان۔ کیونکہ کوئی مصیبت آئے نا، لوگ دوسروں کو آگے کر دیتے، کوئی پریشانی آئے دوسروں کو آگے کر دیتے۔ وہ ایک نوجوان بیمار ہو گیا، حضرت نے اجازت فرمائی، وہ ایک نوجوان بیمار ہو گیا، اس کے بچنے کی امید نہ رہی، اس کی اماں تھی، اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں تو زندگی گزار چکی ہوں، کھا پی چکی ہوں، بڑھاپا ہے، میرا بچہ جوان ہے،
یا اللہ میری عمر اس کو لگا دے، مجھے مار دے، میرے بچے کو زیادہ زندگی دے دے۔ دعا تو اس نے کر دی۔ اب جناب رات کو دروازہ کھٹکتا ہے، وہ بڈھی اماں پوچھتی ہے کون ہو جی، کون ہو جی، کون آ گئے ہو؟ تو باہر سے جواب آتا ہے اسرائیل آ گیا۔ تو کہتی ہے آؤ آؤ بسم اللہ بسم اللہ آؤ آؤ، لیکن بیمار اور تندرست میں فرق کرنا ذرا، بیمار اور تندرست میں فرق کرنا۔ آؤ آؤ، یعنی میں تو تندرست ہوں نا، میرا بیٹا بیمار ہے، جب سر پر بن جائے نا جی پھر آگے کوئی نہیں ہوتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب طرف دیکھا، پھر عرض کیا حضور ومن نفسی، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو محبوب سمجھوں، جب آپ کا حکم آئے تو میں اپنی جان کو بھی قربان کر دوں۔ فرمایا ہاں عمر ومن نفسی، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب سمجھنا ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق نے گردن جھکا کے عرض کیا حضرت میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب سمجھتا ہوں۔ فرمایا اللہ نے تم ایمانوں کا، عمر تیرا ایمان بھی کامل ہو گیا۔ یہ ہے اصل بات۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ تھے جن کو اللہ نے خود چنا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا واختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولإقامت دینہ۔ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چن وَاخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ، تو وہ اسی لائق تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے۔ بہرحال یہ بھی ایک دلیل ہے ختم نبوت کی، صحابہ ہیں قیامت تک ان کا نام پیغام عام رہے گا اور ختم نبوت کا پیغام عام ہوتا رہے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ کے کام کو، آپ کے نام کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب جو ختم نبوت کی دلیل ہے، ان کے کام کو، نام کو، انعام کو قیامت تک کوئی نہیں انشاءاللہ۔ یہ جو وقت ہوتا ہے نا بھائی، یہ ہوتا ہے مجلس ذکر کا، تو میں بس حضرت کی شفقت کی وجہ سے چند باتیں عرض کر دی ہیں۔ تو ایک آخر میں تھوڑی ضروری بات میں عرض کرتا ہوں، چونکہ یہ ایک نمائندہ اجتماع ہوتا ہے، پورے پاکستان سے احباب تشریف لاتے ہیں، علماء اکرام تشریف فرما ہیں۔ مجھے ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ملے، وہ کہنے لگے جی کہ مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ آپ کے ہسپتال میں لوگ وہ ناجائز بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہوتے ہیں آپ کے پاس، تو مجھے بھی کوئی ایک کسی کا بیٹا دے دیا، میں پالوں گا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں ایک بچہ دے دیں۔ بہت سارے بچے اسپتالوں میں، آپ ساری بات پتہ ہے نا آپ کو۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں جب رات کو سویا تو ویسے مجھے خیال آیا، میں نے کہا میں اس آدمی سے پوچھوں تو صحیح کہ تیرا مسلک کیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ یہ قادیانی ہوا تو وہ بچہ جو اب نے اس کو دے دیا تو ہے تو کسی مسلمان کا خون ہے نا جی، غلطی تو ماں باپ کی ہے، اس بچے کی کیا غلطی ہے؟ اور بھائی یہاں سکھ اور کراڑ تو نہیں رہتے نا، مسلمان ہی ہے نا، تو کسی مسلمان کا بچہ ہوگا۔ اور اگر یہ قادیانی ہوا اور اس کے گھر میں پلا
تو یہ بچہ بڑا ہو کر کے قادیانیت کی تبلیغ کرے گا، آگے اس کی ساری نسل قادیانی ہوگی اور عذاب مجھے ہوگا۔ کہتا میں کانپ کیا، میں ڈر گیا رات۔ صبح ہوتے ہی میں نے اس کو فون کر کے کہا بھائی تم قادیانی تو نہیں ہو؟ کہتا نہیں میں تو قادیانی ہوں۔ وہ کہنے لگا میں تو قادیانی ہوں۔ تو کہتا ہے میں نے پھر ہسپتال والوں سے کہا اس کو بچہ بالکل نہ دینا، اور آئندہ بھی ہسپتال والوں سے کہا جو بھی بچہ لینے کے لیے آئے پہلے اس سے لکھواؤ اور اس سے پوچھو تم مسلمان ہو، پھر اس کو بچہ دو۔ اگر کوئی غیر مسلم ہو یا قادیانی ہو تو اس کو کسی کا بچہ بالکل نہ دینا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، میں تو سن کے بڑا حیران ہوا۔ یہ تو آپ سب احباب اس کی تبلیغ بھی کرے، اس کی ترویج کرے، اس کی اشاعت کرے، اخبارات میں دیں، فیس بک پر لگائیں۔ اب دیکھو نا، میں نے الحمدللہ اس سے سنا، اور بھی کچھ ڈاکٹر حضرات بیٹھے تھے انہوں نے بھی سنا۔ پھر یہ ابھی آفٹر ڈیٹ کی بات ہے، اب میرے دل میں آیا کہ یہ نمائندہ اجتماع ہوتا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں آپ بھی ضرور اس کو فیس بک پر لگاؤ، دوسروں کو بتاؤ، تاکہ آئندہ کوئی ہمارا کسی مسلمان کا خون کسی قادیانی یا کسی مرتد کے ہاتھیں نہ چڑھ جائے اور وہ اس سے بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ بھائی یہ ساری توفیقات تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، یہ ہمارے حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ان کی منشا اور ان کے حکم سے مجالس ذکر کا انعقاد ہوتا ہے۔ الحمدللہ میری پہلی بیعت امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تھا، حکم فرمایا، پھر ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں مجلس ذکر شروع فرمائی، جیسا حضرت نے قاضی صاحب نے ارشاد فرمایا، ان کے یہ ایک تسلسل چلا آتا ہے۔ تو ان احباب نے ماشاءاللہ اس چیز کو قائم دائم رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید برکت نصیب فرمائے۔ یہ بھی ان احباب کی ایک مخلصانہ محض اللہ کی رضا کے لیے کوشش کا نتیجہ ہے۔ ہم بہت پہلے بھی آتے تھے، لیکن اب جو ماشاءاللہ رونق ہوتی ہے اور پورے چناب نگر میں یہ ہمارے مستانے، دیوانے، پروانے، حضور کے غلام پھرتے ہیں نا، ان کو دیکھ کر کے بھی قادیانیوں کے دل سڑتے ہیں کہ یہ کدھر سے اتنی جن آ گئے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، ہر طرف مسلمان ماشاءاللہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی سعادت اور رحمت کی بات ہے، اور یہ سب ان حضرات کی قربانیاں ہیں۔ اور ایک مجلس تحفظ ختم نبوت والے جتنے بھی ہیں، سب چھوٹے بڑے حضرات، ان کی دعائیں ہیں، ان کی شبانہ روز محنت ہے، ہمارے استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کا فیض ہے، اور جو اس کی روح رواں ہیں مولانا اللہ بسایہ۔ میں آج ہی سوچ رہا تھا، پنجابی میں دعا دیتے ہیں نا، اللہ کرے وسط رہے، اللہ بسایہ، اللہ کرے وسط ہی رہے، خوشحال رہے، برکتیں ہی برکتیں ہوں۔ تو یہ ان حضرات کی توجہات ہیں، مہربانیاں ہیں۔ ہم جیسے گناہگار بھی حاضر ہو جاتے ہیں اپنی بخشش کے لیے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ اب مجلس ذکر کے لیے کچھ آداب ہوتے ہیں بھائی۔ ایک تو سب حضرات قبلہ رخ ہو جائیں، قبلے کی طرف منہ کر لیں، اور صرف اللہ کی طرف توجہ کریں، دھیان اللہ کی طرف کریں گے نا